ناظرین گرامی، ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 7 ستمبر 2022 کو 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ آپ نے پچھلے چند برسوں میں ان کے بارے میں یہ رپورٹیں پڑھ رکھی ہوں گی جن میں کہا گیا ہے کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا رشتہ 43 نسلیں پیچھے جا کر پیغمبر اسلام سے جا ملتا ہے۔ یہ خبر اتنی پھیلی کہ اکانومسٹ، نیوز ویک، ٹائمز لندن، آبزرور، ڈیلی میل اور دنیا بھر کے اخباروں نے اسے صفحہ اول پر چھاپا۔ مسلمان ملکوں میں بھی اس خبر پر خاصی دلچسپی دکھائی گئی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کب اور کس نے کیا، جس کے بعد یہ ذکر آئے گا کہ اس میں کس قدر حقیقت ہے۔ برطانیہ میں برکس پیئرج نامی ایک ادارہ ہے جو برطانوی اشرافیہ کے شجروں کے بارے میں تحقیق کرتا رہتا ہے۔ یہ ادارہ 1828 میں قائم ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ وقتاً فوقتاً مختلف مشاہیر کے شجروں پر مبنی کتابیں چھاپتا رہتا ہے۔ 1986 میں اس ادارے کی ایک اشاعت میں رپورٹ چھپی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ برطانوی شاہی خاندان کی رگوں میں عرب خون دوڑ رہا ہے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا اور سوشل میڈیا کا تو وجود تک نہ تھا، اس لیے یہ خبر کچھ زیادہ عام نہیں ہو سکی۔ البتہ 2015 میں اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور مصر کے مفتی اعظم علی جمعہ نے اس کا ذکر کر کے گویا جلتی پر تیل ڈال دیا۔ انہوں نے ایک مصری ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ بنی ہاشم کے گھرانے کا ایک فرد برطانیہ میں گرفتار ہوا تھا جسے زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ملکہ الزبتھ کا دادا تھا۔ علی جمعہ کا یہ کہنا بالکل بے بنیاد تھا کہ ملکہ الزبتھ کے دادا مسلمان تھے۔ برکس پیئرج کی رپورٹ بہت صدیاں پیچھے جا کر ان کا سلسلہ مسلمانوں سے جوڑتی ہے۔ اسی دوران ایک مراکشی ہفت روزہ الصحیفہ الاسبوعیہ نے ملکہ کا 43 نسلوں پر مشتمل تفصیلی شجرہ چھاپ کر اور ان کا ناطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر گویا مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اخباروں میں جو تفصیلی شجرے چھپے ان کے مطابق 1000 سال پہلے ملکہ برطانیہ کے آباء و اجداد میں سے ایک خاتون ایسی تھیں جن کا تعلق اندلس کے مسلمان شاہی خاندان سے تھا اور وہ مسلمان تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین پر طویل صدیاں حکومت کی ہے۔ اسی دوران مختلف شاہی خاندان وہاں برسر اقتدار رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بنو عباد کہلاتا تھا جس نے 1023 سے لے کر 1091 تک طوائف الملوکی کے دور میں اشبیلیہ کے طائفے پر حکومت کی۔ اس خاندان کے تیسرے اور آخری حکمران معتمد بن عباد تھے جو عمدہ شاعر بھی تھے۔ علامہ اقبال نے قید خانے میں معتمد کی فریاد کے نام سے ان کی ایک نظم کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے جو بانگ درا میں شامل ہے۔ معتمد تو بادشاہ تھے، پھر وہ قید خانے میں کیسے پہنچ گئے؟ معتمد کے دور ہی میں شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے جنگجو یوسف بن تاشفین نے اندلس پر حملہ کر کے اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ نسیم حجازی نے انہی یوسف بن تاشفین پر تاریخی ناول بھی لکھا ہے اور انہیں زبردست ہیرو قرار دیا ہے۔ جہاں یوسف بن تاشفین نے مسیحی حکمرانوں کو شکست دی، وہیں مختلف مسلمان ریاستوں کو بھی اپنی حکومت میں ضم کر لیا۔ اسی کی زد میں معتمد کی ریاست بھی آ گئی۔ اصل میں سخت جان اور سخت کوش بربر قبائلیوں کو معتمد کا پرتعیش طرز زندگی ایک آنکھ نہیں بھایا اور انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کر کے مراکش بھیج دیا جہاں ان کا قید کے دوران انتقال ہوا۔ اقبال کی ترجمہ شدہ نظم اسی دور میں لکھی گئی تھی۔ معتمد کا ملکہ برطانیہ سے کیا تعلق ہے؟ الاسبوع کے شجرے کے مطابق انہی معتمد کی ایک بیٹی زائدہ نامی تھی۔ یوسف بن تاشفین نے جب معتمد کو شکست دی تو یہ زائدہ عیسائیوں کے علاقے قشتالیہ چلی گئی جہاں انہیں حکمران الفانسو ششم نے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ اب اس کے بعد تاریخ کے صفحات دھند میں چھپے ہوئے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ زائدہ نے الفانسو کی بیٹی ازابیلہ کو جنم دیا جن سے ان کا سلسلہ آگے چلا۔ کچھ کا خیال ہے کہ ازابیلہ کی ماں دوسری تھیں۔ بہرحال پہلے مکتبہ فکر کے مطابق اسی ازابیلہ کی ایک سگڑ پوتی ازابیلہ کشتالی کی شادی 13 جولائی 1372 کو برطانیہ کے شہزادہ ایڈمنڈ آف لینگلی سے ہوئی۔ یہی ایڈمنڈ ملکہ الزبتھ دوم کے جد امجد ہے۔ اس مفروضے کے مطابق وہ زائدہ کے وسیلے سے عربوں سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں کی وساطت سے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا سلسلہ بھی پیغمبر اسلام سے جا ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی دلچسپ ضرور ہے لیکن اس میں بڑے جھول ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زائدہ کا سلسلہ نسب ملکہ الزبتھ دوم سے تو ضرور ملایا جا سکتا ہے، لیکن زائدہ کا معتمد سے کیا رشتہ تھا یہ بات اتنی سیدھی سادی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ قدیم ہسپانوی تاریخ دان زائدہ کو معتمد کی بیٹی بتاتے رہے ہیں، لیکن اس دور کے مسلمان ماخذات کے مطابق
मुताबिक जायदा मोतमद की बेटी नहीं बल्कि बहू थी। जाहिर है इस सिलसिले में मुसलमान माखज़ात ज़्यादा काबिल एतबार है। दूसरी बात यह है कि अगर खींच तान कर जायदा को मोतमद की बेटी मान भी लिया जाए तब भी ये साबित करना मुश्किल है कि मोतमद हज़रत अली और हज़रत फातिमा ज़हरा की औलाद में से थे, यानी आजकल की ज़बान के मुताबिक सादात थे। ब्रिक्स पेरिज के मुताबिक मोतमद का शजरा ऊपर जाकर 12वें सिलसिले में ज़हरा बिनते हुसैन से जा मिलता है जो इमाम हसन की पोती थी। अब मामला ये है कि तारीख की मुस्तनद किताबों में हुसैन बिन हसन, इनका असल नाम जैद था, कुनियत अबुल हुसैन थी, कि ज़हरा नामी किसी बेटी का जिक्र नहीं मिलता। इनकी 3 औलादें थीं, हसन बिन जैद जो अब्बासी दौर में मदीना के गवर्नर मुकर्रर हुए, मुहम्मद जो बचपन में फौत हो गए, और एक बेटी नफीसा। इसलिए मोतमद की सियादत साबित नहीं हो सकती। इस तमाम बहस का खुलासा ये है कि नसब बाप की तरफ से चलता है और मलका के हज़रत अली तक शजरे में 2-4 नहीं 13 ख़वातीन आती हैं। लेकिन इस अंसर को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भी मलका एलिज़ाबेथ की सियादत का इन्हिसार ज़ायदा पर है, लेकिन मुस्तनद तवारीख के मुताबिक वो मोतमद की बेटी साबित नहीं है। दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह नहीं है कि ज़ायदा की नस्ल आगे चली या नहीं। अगर ये मान लिया जाए कि नस्ल आगे चली और ये भी मान लिया जाए कि ज़ायदा वाकई मोतमद की बेटी थी, तब भी मसला ये दरपेश आता है कि खुद मोतमद की सियादत मुसद्दका नहीं है, क्योंकि इसका इन्हिसार ज़हरा बिनते अबुल हुसैन बिन हसन पर है, लेकिन उनका वजूद तारीख से साबित नहीं होता। चुनाचे ब्रिक्स पेरिज या अल असबोइया की तमाम तर तहकीक हवा में कला तामीर करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। भले कितना ही खींचा तानी की जाए, मलका बाकी जो कुछ हो सैदानी हरगिज़ साबित नहीं हो सकती।